اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں زمین پر بسنے والے کوئی جاندار ایسی نہیں ہے جس کا ذمہ اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ ساتوں زمین ساتوں آسمان کے اندر جہاں بھی مخلوقات خطرہ میں، پہاڑوں میں، دریا میں، زمین پہ اوپر اڑنے والے چرندے، پرندے، درندے، زہریلے جانور، تمام کے تمام 18,000 قسم کے مخلوقات کو رزق دینے کی ذمہ داری، پالنے کی ذمہ داری، کھلانے کی ذمہ داری، ان کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زمین پر بسنے والی جتنے بھی جانور ہیں، مخلوقات ہیں، اللہ پاک ان کو وہ اتنے یقین کے ساتھ اللہ پر توکل بھروسہ کر کے جیتے ہیں، جو ہے اللہ کے پر بھروسہ کر کے اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ وہ اگر ویسا توکل، ویسا بھروسہ جیسا جانور اللہ پر توکل بھروسہ جیسا کرتے ہیں، اگر ویسا انسان بھی بھروسہ توکل کرنے لگا، جیسا چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، زہریلے جانوروں کو اللہ پاک پالتے ہیں، ویسا انسان کو بھی پال کو بتاتے ہیں۔ تو اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں فرعون کے خوف سے، فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام دنیا میں پیدا ہونا نہیں کر وہ 70,000 بچوں کو قتل کرا، ان کی ماں اللہ کے اوپر بھروسہ کر کو ایک صندوق تیار کر کو، وہ صندوق میں رکھ کو اللہ کے اوپر بھروسہ کر کو میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچے کو یہ حالت ہے، دشمن آپ کو قتل کرتے ہیں تو میں دیکھ سکتی نہیں کر کو اللہ پر توکل بھروسہ کر کو ایک پھٹارا بنا کو اس میں رکھ کو پانی میں چھوڑ دیں۔ اللہ پاک جو ہے 7 رات 8 دن، نہیں تو 8 رات 7 دن دریا کے اوپر رکھ کر پھٹارے کے اندر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پال کر بتائے۔ یہ بات حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین تانبے کی ہو جائے، آسمان پولاد کا ہو جائے، یعنی بارش برسنے کا کوئی بھی نظام نہیں، زمین سے اناج اٹھنے کا کوئی نام و نشان نہیں، ایسی حالت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پال کر بتائیں گے، جیسا موسیٰ علیہ السلام کو پھٹارے کے اندر رکھ کر پال کو بتائیں۔ کیسا پالی؟ جب موسیٰ علیہ السلام سیدھا ہاتھ کی انگلی جب منہ میں ڈالتے تو شہد آتا تھا، اور دائیں ہاتھ کی انگلی کو جب منہ میں ڈالتے تو اس سے جو ہے دودھ نکلتا تھا، ایسا اللہ پاک جو ہے پال کر بتائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسا حضرت یونس علیہ السلام کو پال کر بتائے، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں تھے، اللہ پال کر بتائے، اور ایک اچھا جگہ ان کے واسطے حضرت یونس علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تمہاری زندگی کے خوشحالی دنا کوسے کر بولے تو مچھلی کا پیٹ کر کو بتائے۔ تو اس لیے ہمیں ہے نا، جو آدمی دنیا کے اندر آج بھی ہو، مرد بنے عورتیں کون بھی، اللہ کے اوپر بھروسہ ہوا، اللہ کے اوپر توکل کرنے والوں کو آج بھی ڈر نہیں، اللہ کے اوپر توکل نہیں اور جو ہے اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں، وہ لوگ ڈر جاتے۔ آج پوچھو لوگوں کو بھائی تمہیں کیسا جیون کا کیا ذریعہ، مجھے دکان ہے بھائی، تمہیں کیسا میرے بھائی نوکری کرتا ہوں، تمہیں کیسا بچہ سعودی میں ہے پیسے بھیجتے، کیا سارے بھی ایک بات اللہ پالتے کر کو ہماری زبان سے، اللہ اکبر۔ تو ہمیں اس لیے اللہ کے راستے میں جا کر جو ہے اللہ والے علماء اکرام ہے بھائی، اللہ کے راستے میں جاؤ، یقین بناؤ، جو دستا ہے، جو نظر آتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا، جو نظر نہیں آتا اس سے سب کچھ ہوتا۔ اللہ نظر نہیں آتی لیکن سب کرنے والے اللہ، مخلوق نظر آتی ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا،
تو ہمیں اللہ سے مانگنے والے, اللہ سے لینے والے بنے. اللہ دے تو سرتا نہیں, انسان دے تو بھرتا نہیں, تو ہمیں اللہ سے لینے والے بنے. حضرت محبوب سبحانی خود ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر اتنا قحط آ جائے, ایک دانہ چاول کا ایک دانہ 1000 روپے بھی بکے, تو اللہ پاک ایمان والے بندے, ایمان والے بندیوں کو جیسا آپ کھلاتے ہیں ویسا تب بھی کھلائیں گے. تو اس لیے ہمیں اللہ پر توکل, بھروسہ کرنے والے بنے. اللہ بار بار اللہ کے راستے میں نکلو بھائی, اپنا یقین بناؤ بھائی. بولنے کا مقصد کیا, جیسا دنیا داراں آج چیزوں کے اوپر محنت کر کو, ان کا محنتیں پڑھیاں کوششاں کیا چاند تک پہنچنے کی, چاند تک پہنچنے کا ارادہ کیا ہے, چاند تک پہنچ کرے وہاں چائے پی کو, سگریٹ پی کو, پیپر پڑھنا گاتے, یہ ان کی محنت ہے. لیکن دعوت کے کام کا محنت کا مقصد ہے, دین کا کام کا محنت کا مقصد کیا, یہ چاند کو بنایا سو رب ہے, ساتوں آسمان کو بنایا سو رب ہے, پوری کائنات کو بنایا سو رب ہے. اللہ ہمارے کام کا مقصد وہاں تک پہنچنا ہے. اس کے واسطے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد آدمی جو ہے سب سے پہلے جو ہے اللہ کے راستے میں جو سیکھتا ہے وہ اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ سے مانگنا. اللہ کے راستے میں گیا نہیں, اسے مانگنا آتا نہیں اللہ کے سامنے. دنیا والے نے سب کے سامنے مانگنا آتا اسے, لیکن اللہ کے سامنے مانگنا, اللہ کے راستے میں جانا, علماء اکرام کے پاس سیکھ لینا ہمیں, اللہ والے کے پاس بیٹھ کر اللہ سے کیسا مانگنا. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں مانگو اسی سے, وہ دے گا خوشی سے, نہ مانگنا کسی سے. یہ اللہ سے لینے والے بنے ہیں. اللہ سے مانگیں گے تو اللہ خوش ہو جاتی, بندوں سے مانگے تو بھاگتے رہتے. اللہ سے مانگنا عبادت ہے, بندوں سے مانگنا بھیک ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ سے مانگنے والے بنے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے بولنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ, پورے دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے ہم سب اللہ سے مانگنے والے بھی بنے اور اللہ سے لینے